محدود تو ہوئی۔ کیا یہ ان کے مواقف کی تائید نہیں ہے؟ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو شراب افیون کے کاروبار کی جو اجازت دی گئی ہے وہ حفیظ الرحمان کے دور میں دی گئی۔ اگر 18 میں لاگو ہوا تو اب تو تقریباً 23 ہونے والا ہے، 22 کا تقریباً اگست ختم ہو گیا، تو اب تک کیوں کلیکشن نہیں ہوئے؟ کیوں یہاں پہ شراب کے اڈے نہیں کھلے؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے کچھ دن پہلے محکمہ زراعت کی کارکردگی کے بارے میں بتایا۔ کاچو صاحب، عجیب حسن اتفاق ہے کہ 2018 کا ایکٹ جب اسمبلی میں پیش ہوا تھا تو آپ غیر حاضر تھے، اور اب 2022 کا جو بل ہے ریونیو بل جو ہے اسمبلی میں پیش ہوتا ہے تو حلقہ نمبر 2 سے جو رکن اسمبلی ہیں وہ بھی غیر حاضر تھے۔ آپ لوگوں نے کیا سوچ کے رکھا تھا کہ جس طرح کا کوئی بل اسمبلی میں آئے گا تو منظور آئے گا تو پھر ہم دونوں غیر حاضر ہوں گے؟ اگر کیا آپ کو اسمبلی میں اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ کے ذریعے ٹیکس امپوز کیا جائے؟ اختلاف یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہے، وفاق میں جو ان کے لوگ ہیں، راجہ ناصر صاحب اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، صرف میثم کاظم ان کا امیدوار ہے، باقی سارا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ۔ اور اسی مذہبی کارڈ کا آپ نے بھی استعمال کیا اور اسی مذہبی کارڈ کے ذریعے آپ اسمبلی میں بھی گئے اور بعد میں اسی پارٹی کے ساتھ آپ نے انحراف کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں اسکردو ٹی وی اور میں ہوں محمد علی انجم۔ گلگت بلتستان ریونیو ایکٹ 2022 کی اس وقت باز گشت ہے اور ہر طرف یہ بل جو ہے موضوع بحث بنا ہوا ہے، خاص طور پر الکوہلک مصنوعات کی استعمال کے حوالے سے اور اس کی خرید فروخت کے حوالے سے باتیں جو ہیں موضوع بحث بنی ہوئی ہیں۔ آج اسی پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے کاچو امتیاز حیدر خان، سابق رکن گلگت بلتستان اسمبلی ہے، حلقہ نمبر 2 سے آپ رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ کاچو صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ایک طویل عرصہ ہے آپ بالکل خاموش ہیں، آپ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہا، آپ کی طرف سے کوئی سیاسی سرگرمیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، اور آپ کے مخالفین کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ آپ کے پاس جو اسٹرینتھ ہے، عوامی اسٹرینتھ ہے، آپ کے پاس جو ووٹ ہیں وہ ان کے ہیں۔ اب آپ کی خاموشی اور الیکشن میں شکست کے بعد بظاہر یہ تاثر مل رہا ہے کہ ان کا کہنا صحیح تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجم بھائی، سب سے پہلے آپ کا اور ذیشان بھائی کا اور اسکردو ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ ایک بہت اہم ایشو تھا جس کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، الحمدللہ 3,500 ووٹ میں نے لیے تھے آزاد حیثیت میں۔ میرا چیلنج ہے کہ اگر میرے جو اپوننٹ میں جس نے ابھی سیٹ جیتا کاظم میثم صاحب نے، 2 پارٹیوں کی حمایت پلس مذہب کو استعمال کرنے کے باوجود کوئی بڑی کامیابی میرے حساب سے انہوں نے نہیں لی۔ خیر جیت تو وہ گئے، ہم مانتے ہیں مینڈیٹ ان کو مل گیا۔ دوسری طرف آپ نے جو کہا ہے کہ طویل عرصہ تو خیر نہیں ہے، 2020 تک تو ہم بڑے ایکٹیو تھے، پھر الیکشن ہوئے 15 نومبر اور نومبر کے آخر تک ویسے بھی ایکٹیو تھے، پھر دسمبر میں زیادہ تر ہم ہوتے ہی نہیں یہاں پہ، آپ کو پتہ ہے سردیوں کی وجہ سے فیملی شفٹ ہو جاتے ہیں 2-3 مہینے کے لیے۔ اور مین وائل ڈے فرسٹ سے میرے ذہن میں یہی تھا کہ ایٹ لیسٹ 1.5 سے 2 سال ہمیں ٹائم دینا ہے حکومت کو، یعنی جس بندے نے اس سے حلقے میں سیٹ جیتا ہے اس کو ایٹ لیسٹ اتنا ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ کوئی پرفارم کر سکے۔ صحیح۔ اگر آپ دیکھیں، اگر ہم ڈے فرسٹ سے مخالفت کرتا تو انہوں نے یہی کہنا تھا جی یہ بندہ ہار گیا ہے، یہ الیکشن نہیں جیت سکا، اس لیے یہ تنقید برائے تنقید کریں گے۔ الحمدللہ اب بھی ہم تنقید برائے تنقید اب بھی نہیں کریں گے۔ اگر کوئی کام انہوں نے ایسا کیا ہے جو تو ابھی تک نظر نہیں آ رہے، وہ آگے بحث ہوں گے، اگر کوئی اچھا کام ہوگا تو ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے۔ لیکن 1.5 سال کا ٹائم ہم نے ان کو دے چکا ہے، اور ابھی پچھلے کوئی 10-12 دنوں سے ہم دوبارہ سے اپنے ایکٹیویٹیز ہم نے شروع کیا۔ ایک دوسرے ریزن یہ بھی تھا کہ کیونکہ میں آزاد تھا، میری کوئی جماعت تو تھی نہیں، ادروائز الیکشن کے بعد میں کسی جماعت میں ہوتا تو میں اس جماعت کی مختلف ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتا۔ اب میں آزاد رہ کے کسی جماعت کی ایکٹیویٹی میں جاتا تو لوگ کہتا جی آپ تو نون میں گئے، آپ پیپلز پارٹی میں گئے، آپ اسلامی تحریک میں گئے، ایم کیو ایم میں گئے، ایک وہ ہم پہ وہ پڑنا تھا۔ لیکن میری جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ 5 سال ہم نے بڑا کام کیا، کوشش کیا، بہت سارے کام ہو گئے، کچھ رہ گئے، ایک تھکن بھی تھا، تھوڑا ریلیکس بھی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو پریشر آپ کو ایسے ممبر اسمبلی، میں تو صرف ممبر اسمبلی تھا، منسٹر اور حکومت میرے پاس نہیں تھا، پھر بھی ہمارے اوپر جو پریشر ہوتے اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے کچھ عرصہ ریلیکس ہونا بھی ضروری تھا۔ اور دوسرا ریزن جو میں نے آپ کو بتایا نا، کم سے کم 1.5 سال ان کو ٹائم دینا تھا۔ اب 1.5 سال ہو گیا تو انشاءاللہ آگے پورا 3.5 سال ہے۔ صحیح۔ مذہبی کارڈ کی آپ نے بات کی، آپ نے کہا کہ مذہبی کارڈ کا استعمال ہوا اور آپ کے جو اپوننٹ ہیں مذہبی کارڈ کے ذریعے اسمبلی میں ہیں، اور اسی مذہبی کارڈ کا آپ نے بھی استعمال کیا اور اسی مذہبی کارڈ کے ذریعے آپ اسمبلی میں بھی گئے اور بعد میں اسی پارٹی کے ساتھ آپ نے انحراف کیا۔ الحمدللہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میرے الیکشن کے دوران میری پوزیشن بہت مستحکم تھی، گو کی بڑی مخالفت کی گئی ان کی جماعت کی، پوری جماعت کی طرف سے، سوائے آغا علی رضوی کے
باقی ہر ایک نے مخالفت کی کہ مجھے پارٹی میں نہ لا جائے. اگر مخالفت کی گئی تو آپ نے ٹکٹ کیوں لیا؟ نہیں، یہ تو انہوں نے مخالفت کی نا، میں نے تو الیکشن لڑنا تھا. میرا ڈے فرسٹ سے ذہن یہی تھا کہ میں کسی سیاسی جماعت میں جاؤں گا. عوام کی طرف سے پریشر تھا جی آپ نے پہلا پریورٹی ان کو دینا ہے، اگر یہ ٹکٹ نہیں دیتے تو آپ نے دوسرے پارٹی میں جانا. کسی پارٹی میں تو ہم نے جانا تھا. اب ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پہ اس قدر شدت پسندی ہوگی. دوسرا ایک چیز میں آپ کو انٹرسٹنگ بتا دوں، الحمدللہ آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں، میرے الیکشن، پچھلا الیکشن جو میں MLM کے ٹکٹ سے رکھا، میرے سنگل سپیچ میں آپ مذہبی ایک جملہ اگر میں نے استعمال کیا ہو ووٹ لینے کے لیے اپنے طور پر. سر پورا ٹکٹ لے لیا آپ نے؟ نہیں، ٹکٹ تو لے لیا، ٹکٹ تو لیا، لیکن ان کی جو جماعت ہے اس وقت تو خالی مذہبی نہیں تھی، وہ سیاسی مذہبی جماعت تھی. تو ابھی وہ اب کیا مکمل خالصتاً مذہبی جماعت بن چکی ہے؟ اب تو خالصاً مذہبی جماعت بن گئی، اور ان کا وہ اس وقت تو کنسیپٹ یہ تھا کہ ہم GB میں حکومت بنائیں گے، پورے پاکستان میں نمائندگی ہوں گے. وہ تو نہیں ہوا، لیکن خیر میری اپنی خواہش یہ تھی ڈے فرسٹ سے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے آپ کو یا ہمارے ایک اور ساتھی کو انٹرویو دیا تھا کہ میں نے یہ کہا تھا یار میں ایک جماعت میں جاؤں گا اور اسی میں رہوں گا، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ مجھے نکالا گیا. تو میرے پاس راستے موجود تھے وہ کی، لیکن میں نے یہ 5 سال اپوزیشن میں رہا، بھرپور اپوزیشن. سر اگر آپ کو نکالا گیا تو آپ پھر عوام میں جانے کی بجائے اسمبلی میں کیوں بیٹھے رہے؟ عوام نے مجھے منتخب کیا تھا، اسمبلی میں بھیجا تھا. یقیناً اس میں ایک جماعت کا ووٹ بھی شامل تھا. 10,500 ووٹ لیا اور 5,500 کے لیڈ سے میں لیا. سر اس میں مذہبی ووٹ تو شامل تھا، مذہبی ووٹ بھی مذہبی شامل جماعت کا تھا، ووٹ بھی شامل تھا. بالکل شامل تھا، اور ابھی بھی مذہبی ووٹ شامل تھا. ابھی کتنے لیڈ سے جیتا تھا جی؟ 400 کے لیڈ سے جیتا. وہاں پہ 5,500 کے لیڈ سے جیتا تھا. تو ڈفرنس تو ہوا نا. ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں ان کے 9 سے 10 حلقوں میں انہوں نے الیکشن لڑے تھے. 10 حلقوں میں ممبران موجود تھے. یہاں پہ تو صرف بلتستان میں ایک تھے، نگر سے ایک تھے. نگر والا بھی فارغ ہو گیا. اگر ان کی جماعت کی کوئی کارکردگی ہوتی، میں تو 1 سال کے بعد نکل گیا، انہوں نے مجھے نااہل سمجھا، نکال دیا. اگر ان کی جماعت کی کوئی کارکردگی ہوتی تو نگر سے تو ان کو سیٹ جیتنا چاہیے تھا. وہاں سے وہ بری طرح ہار گئے، باوجود اس کی PTI کی. لیکن آپ ان کی سیاسی حکمت عملی کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک سیٹ کے ساتھ انہوں نے کتنی سیٹیں لی اسمبلی کی؟ سر یہ سیاسی حکمت عملی نہیں ہے. آپ دیکھیں پورے GB کے تمام سیٹ کو بیچ کے آپ ایک سیٹ لینا، میرے خیال میں یہ تو انتہائی بیوقوفی ہے. اصل کہانی یہ ہوتا ہے سر، آپ ووٹ لے کے اسمبلی میں کتنے بندے جاتے ہیں. اصل جو اہمیت ہوتے ہے جس بندے نے ووٹ لیا ہے وہ اسمبلی میں کتنے پہنچے، عوام نے کتنے لوگوں کو سلیکٹ کیا. باقی تو یہ ڈرامہ بازی کر کے تو انہوں نے دھوکہ دہی کر کے تو خیر سیٹیں تو نکال لیا، لیکن ان کی سیٹیں نہیں ہیں. دوسری طرف آپ نے شاید نہیں دیکھا ہے، صرف میسم کاظم ان کا امیدوار ہے، باقی سارا PTI کے ٹکٹ پہ. آپ آج چیک کریں. ایک پارٹی کے ذریعے آپ اسمبلی میں گئے جی. اور آپ نے بھاری مینڈیٹ لیا، اس کے باوجود بھی ہم نے کبھی نہیں سنا کہ آپ نے کبھی ان کا شکریہ ادا کیا. شکریہ ہم نے جب تھے ان کے کیے، ہم نے پارٹی کے خلاف کبھی نہیں بولا آج تک، آج کے ڈیٹ تک. آج بھی حق میں نہیں ہے پارٹی کے؟ نہیں، پارٹی کے ساتھ تو اختلاف ہے، تو پارٹیاں تو آتی جاتی ہے، اختلاف ضرور ہے. اختلاف یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہے. وفاق میں جو ان کے لوگ ہیں، راجہ ناصر صاحب اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بتا دوں، انہوں نے ہمارے سابقہ اپوزیشن لیڈر کو ایک دفعہ میرے پاس بھیجا تھا اور کہا تھا یار کاچو صاحب بڑے اچھے ہیں، ہم ان کو دوبارہ لینا چاہتے ہیں. تو میں نے خود منع کیا. میں نے کہا یار نہیں، میرا جو مینٹل ایڈجسٹمنٹ ان کے ساتھ ممکن اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں بلتستان میں اور گلگت میں جو ان کے عہدیداران تھے وہ مجھ سے نفرت کرتے تھے. وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ پارٹی میں اس کا کوئی اتنا رول نہیں تھا، نہ میرے پاس کوئی عہدہ تھا، نہ میں نے کوئی ڈیمانڈ کیے تھے. میں نے ان کو یہی کہا تھا جی میں اسمبلی میں انشاءاللہ دفاع کروں گا. الحمدللہ آپ کے بھائی نے اسمبلی میں اپوزیشن میں سب سے بڑھ کر دفاع کیا. ہم نے ایسے ایسے کارنامے کیے جو تاریخ میں ریکارڈ کیا جائے گا. 2 کارناموں کا ذکر کروں گا. 2018 آرڈر کے خلاف ہم رمضان کے مہینے میں قومی اسمبلی کنسٹیٹوئنسی ایونیو کے اوپر رمضان روزے کی حالت میں پورا 1 دن ہم نے ہڑتال کیا. ہم 5 لوگ تھے. میرا سوال یہ ہے، اپوزیشن میں تو رضوان صاحب بھی تھے، وہ وہاں پہ نہیں آیا. ہم نے احتجاج ادھر اسمبلی میں کیا، اپوزیشن میں رضوان صاحب نے ہمارے ساتھ نہیں دیا، وہ کہ وہ اپوزیشن میں تھے. اب وہ کیوں نہیں دیا ہمیں نہیں پتا، اور ہم نے زیادہ زور بھی نہیں دیا. جب ان کا مقصد ہوتا تھا تو وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، باقی ان معاملات میں وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے. ہم لوگ صرف 5 نواز، ناجی، جاوید، شفیع، راجہ جہانزیب اور کاچو امتیاز، صحیح، ہم اسلام آباد میں اب آپ نے خود ایکسائز ایکٹ 2018 کی بات چھیڑی ہے. کیا آپ کو اسمبلی میں اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ کے ذریعے ٹیکس امپوز کیا جائے؟ عملاً جو ٹیکس نافذ ہوا ہے گلگت بلتستان میں وہ ایکسائز ایکٹ 2018 کے بعد ہوا ہے، جو کہ ایک صدارتی آرڈر تھا بظاہر، اسمبلی میں ڈیبیٹ کے لیے بھی پیش ہوا.
آپ چونکہ یہاں سے مینڈیٹ لے کر گئے تھے اور آپ یہ مینڈیٹ لے کر گئے تھے کہ آپ اپنی عوام پر ٹیکس نافذ ہونے نہیں دیں گے، اور جس طرح الکوہل کی کہانی آج کل موضوع بحث بنی ہوئی ہے، اس ایکٹ میں الکوہل کا بھی ذکر ہے، اور اپوننٹ کی طرف سے یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ 2018 کا ایکٹ حافظ الرحمان صاحب کے دور میں جو اسمبلی میں پیش ہوا، اس میں یہ الکوہل سمیت جو دیگر چیزیں ہیں اس پر ٹیکس کی بات ہوئی، اس کے خرید و فروخت کے حوالے سے بھی لائے حمل طے ہوا، تو اس وقت آپ نے مخالفت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ آپ کو اسمبلی میں بھیجا اسی لیے گیا تھا کہ عوام کے مفادات کے منافی کوئی کام نہ ہو۔ الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے 5 سال میں عوام کے مفاد کے خلاف ایک بھی کام نہیں کیا۔ جہاں تک 2018 ایکسائز ایکٹ کی بات ہے، سب سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے ایکٹ اور بل میں کیا فرق ہے۔ بل ہوتا ہے اسمبلی پیش کرتے ہیں، اسمبلی کے ممبران پیش کرتے ہیں، وہ پرائیویٹ ممبر بھی ہو سکتے ہیں، وہ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کوئی منسٹر بھی بل پیش کرتے سکتے ہیں۔ جس طرح ابھی جو بل پیش کیا گیا ریونیو ایکٹ بل، یہ وزیر خزانہ نے پیش کیا کیونکہ اس کا سبجیکٹ بنتا تھا۔ وہ جو ایکٹ جس کا ذکر مجھ سے پہلے ہمارے منسٹر صاحب نے کہا یہ 2018 میں لاگو ہوا تھا، تو میرا ایک معصومانہ سا سوال ان سے یہ ہے، اگر 18 میں لاگو ہوا تو اب تو تقریباً 23 ہونے والا ہے، 22 کا تقریباً اگست ختم ہو گیا، تو اب تک کیوں کلیکشن نہیں ہوئے؟ کیوں یہاں پہ شراب کے اڈے نہیں کھلے؟ کیوں عوام سے ٹیکس کیوں نہیں لگے؟ ہاں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ وہ ایکٹ تھا، بل نہیں تھا۔ ایکٹ کو لاگو کیا گیا تھا گورنر کے ذریعے، صدارتی آرڈیننس کے ذریعے، اور جب بھی کوئی ایکٹ لاگو کیا جاتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو 3 سے 6 مہینے کے اندر ایک دفعہ اسمبلی میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ صحیح، تو یہ اسمبلی میں پیش ہوا، یہ اسمبلی میں پیش ہوا اور اس کو اسمبلی نے پاس بھی کیا، لیکن فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی میں اس دوران نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کورس میں گیا ہوا تھا۔ ستمبر، اکتوبر، نومبر کے مہینے تک میرا کوئی 32-35 دن کا میرا کورس تھا، درمیان میں کچھ میں نے چھٹیاں کی تھی، تو آپ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں، میری حاضری بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے۔ میں موجود نہیں تھا، میری غیر موجودگی میں ہوا ہے، اگر میری موجودگی میں ہوتا تو یقیناً ہم مخالفت کرتے۔ الحمدللہ پچھلے اسمبلی میں نے کوشش یہ کی کہ ہر بل کو پڑھ کے گیا، ہر بل کو میں نے بہتر انداز میں پڑھ کے اس کے مطابق جواب دیے۔ بہت سارے بل پہ ہم نے اپنے مرضی کے امینڈمنٹ کیے، ایسا نہیں کیا۔ میں تو اپوزیشن میں تھا، میں حکومت کا حصہ تو نہیں تھا، مجھے کیا ضرورت تھا کہ میں حکومت کے ساتھ دیتا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، جب MWLN نے مجھے نکالا تو مجھے مسلم لیگ نون کی طرف سے حفیظ الرحمان نے آفر کیا کہ آپ ہماری پارٹی جوائن کریں۔ میں نے کہا نہیں، میں اپوزیشن میں رہوں گا، اور گو کہ اس کا مجھے علاقے کے لیے نقصان بھی ہوا تھوڑا بہت، لیکن ہم نے اپوزیشن میں رہا اور بھرپور علاقے کے اندر کام بھی کیا۔ الحمدللہ آج فخر سے میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 70 سے لے کر 2015 تک، اور ابھی ان کا 2 سال ہونے والا ہے، اس عرصے میں حلقے کے اندر فزیکل انفراسٹرکچر اگر کسی نے کام کیا ہے تو وہ آپ کے بھائی عوام کے خادم کاچو امتیاز حیدر کے دور میں ہوا ہے۔ اپوزیشن ممبر تھا، حکومت کے خلاف جد و جہد کیا، جلسے جلوس کیے، یہاں سے ہسٹری میں پہلی دفعہ کہ اسکردو سے ہم ریلی لے کے گئے حفیظ الرحمان کے خلاف، 2018 آرڈر کے خلاف، ٹیکس کے خلاف۔ یہاں پہ ہماری جو بازار کمیٹی ہے، تاجر برادری، انہوں نے ایک احتجاج شروع کیا، اور اس احتجاج کو ہم نے اسمبلی میں سپورٹ کیا، اپوزیشن نے، حکومت نے نہیں۔ ہم نے مذاکرات کیے، احتجاج کیے، ہمارے راجہ جہاں زیب صاحب زخمی بھی ہوئے وہاں پہ، جس دن خاقان عباسی صاحب آیا، اسمبلی میں بدمزگی بھی ہوئی، ان کی تقریر بھی ہونے نہیں دیا، ادھر احتجاج اسلام آباد میں ہم نے کیا، اور ٹیکس کے خلاف جو کمیٹی بنی تھی، الحمدللہ میں اپوزیشن کی طرف سے اس کا ممبر تھا، اور ہم نے ٹیکس آلریڈی لاگو ہو چکا تھا 2018 میں، مسلم لیگ نون نے ٹیکس لاگو کیا تھا، لیکن ودن 6 مہینہ ہم نے اس کو واپس کیا، اس بل کو واپس کر کے ٹیکس کو 5 سال کے لیے ہم نے ڈیلے کر دیا، اور یہ 2022 میں 5 سال پورے ہو رہے، اور اسی وجہ سے یہ جو نیا جو اصل بحث آپ چھیڑ رہے ہیں نا ریونیو ایکٹ والے بل کا، ریونیو اتھارٹی جو قائم کیا گیا ہے، وہ اسی مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے کہ لوگوں سے ٹیکس لے لے، شراب پہ وہ ٹیکس لے گی۔ وہ تو ظاہراً میرے پاس الحمدللہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میرے پاس 2018 والا ایکٹ بھی ہے، یہ ایکٹ ہے، یہ میں آپ کو دکھاؤں گا جی، آپ بالکل دکھا بھی سکتے ہیں، یہ لکھا ہوا جی ایکٹ آرڈیننس پریزیڈنشل آرڈر اینڈ ریگولیشن گلگت بلتستان اسمبلی سیکریٹریٹ، یہ پریزیڈنٹ نے لاگو کیا ہے، اسمبلی نے لاگو نہیں کیا ہے، گورنر آفس سے یہ جنریٹ ہوا ہے، پریزیڈنٹ نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، اور امپلیمنٹ کرنے کے بعد ودن 3 سے 6 منتھ کا ٹائم ہوتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ اسمبلی میں پیش ہونا ہوتا ہے، اور اسمبلی میں پیش بھی ہوا، اور پیش ہونے کے بعد اس پہ کیا ڈیبیٹ منظور کر لیا، اسمبلی نے منظور اس لیے بھی کیا، انہوں نے کہا جی یہ آلریڈی ایک پروسیس کے تحت قانون بن چکا تھا، قانون نے تو بننا تھا وہ ایکٹ کے ذریعے۔ اور انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں،
اس قانون کو بنانے میں یہاں سے بھیجا گیا گورنر کی طرف سے، وہ بھی پی ٹی آئی تھا، یہ بھی ان کے ہم جماعت ہے، ان کے ساتھ والی جماعت ہے، اور جس بندے نے اس کو دستخط کر کے اس کو قانون بنایا اس ڈیٹ پہ، یہاں پہ مینشن ہے، کیا مینشن جی، 31 دسمبر 2018، تو 31 دسمبر 2018 کو وہاں پہ عارف الوی صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، ان کے سائن سے یہ ایکٹ بنا، یہ بل نہیں ہے، یہ ایکٹ ہے۔ صحیح، میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ہمارے منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ پڑھے لکھے ضرور ہے، ان کو چاہیے کہ بل کو بھی پڑھے، اور بل اور ایکٹ میں کیا ڈیفرنس ہے اس کی بھی وہ انفارمیشن لیں۔ ٹھیک، یہ جو ایکٹ آپ مجھے دکھا رہے ہیں 2018 کا، جی اور یقیناً پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کی طرف سے اسے ایک ایکٹ کی شکل میں یہاں پر بھیجا گیا، اور اسمبلی میں ڈیبیٹ کے لیے یقیناً پیش ہوا، اور اسمبلی نے اسے منظور بھی کیا، تو کیا یہ ان کے موقف کی تائید نہیں ہے؟ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو شراب افیون کے کاروبار کی جو اجازت دی گئی ہے وہ حفیظ الرحمان کے دور میں دی گئی۔ سر اس میں جب یہ ایکٹ لاگو ہو گیا اس کے بعد احتجاج ہوا، ٹیکس بھی لاگو ہوا۔ احتجاج کس نے کیا؟ احتجاج گلگت بلتستان اسمبلی کے اپوزیشن ممبران، جس میں خود بھی تھا، اور انجمن تاجران نے کیا، اور تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں نے بھی کیا، بھرپور احتجاج ہوا۔ یہاں سے پورا ہمارا اس وقت گورنر نہیں تھے راجہ جلال صاحب، وہ بھی گئے، آغا علی رضوی صاحب بھی ان میں شامل ہو گئے، دوسرے مذہبی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کے علاوہ باقی تمام پارٹیوں نے، پیپلز پارٹی نے، سب نے احتجاج یہاں پہ بھی کیا، گلگت میں بھی کیا، اور ہم نے اسمبلی میں کیا، کیونکہ ہم اسمبلی کے نمائندے تھے، عوام نے ہمیں منتخب کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ ہم نے ٹیکس لاگو کیا، نہیں، ہم نے ٹیکس کے خلاف اسمبلی میں احتجاج کیا، واک آؤٹ کیے، وہاں پہ ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی، اور اسی ایشو کو لے کے ہم مذاکرات کے لیے چلے گئے اسلام آباد میں، جی بی کونسل کے اندر، آن ریکارڈ ہے، آپ یہ تمام ریکارڈ نکال سکتے ہیں۔ میں خود اس کا ممبر تھا، اس کمیٹی کا، جس نے 2 دن ہماری میٹنگ ہوئی۔ ملک ابرار صاحب تھے جو مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک MNA تھا، ان کو اختیار دیا گیا تھا، اور فیصلہ یہ ہوا جس میں ہمارے انجمن تاجران کے ہمارے سبزواری صاحب اور اطہر صاحب بھی موجود تھے، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، بلکہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اس میٹنگ میں کس بندے نے کس طریقے سے بولے، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ الحمدللہ ہم نے بھرپور طریقے سے دفاع کیا، ہم نے یہ کہا جی جب تک گلگت بلتستان کو مکمل آئینی حقوق نہیں ملتا ہے ہم کسی بھی قسم کے ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہی جملہ 2018 میں بھی تھا ٹیکس کمیٹی کے سامنے، یہ آج بھی آپ کے سامنے اپنے عوام سے ہم وعدہ کرتے ہیں، اگر اس ٹیکس کے خلاف ہمیں اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہانا پڑے، نہ صرف آپ ٹیکس کے نفاذ کے خلاف ہیں؟ خلاف، ٹیکس کے نفاذ کے خلاف۔ ٹھیک، میں پھر سوال کو تھوڑا سا سلیس کر دیتا ہوں۔ ٹیکس کے نفاذ کے یقیناً آپ بھی مخالف ہیں، اور جو اس وقت حکومت میں اکثر اراکین ہیں وہ بھی مخالف ہیں، لیکن اس وقت جو ڈیبیٹ سوشل میڈیا پر جاری ہے، چونکہ وزیر موصوف کا تعلق ایک مذہبی جماعت سے ہے، تو شراب اور افیون کے کاروبار کی اجازت کے حوالے سے ڈیبیٹ اس وقت زوروں پر ہے، کیونکہ آپ نے جو ایکٹ میڈیا کے سامنے، کیمرے کے سامنے دکھایا، اس ایکٹ میں بھی شراب اور افیون کے کاروبار کا تذکرہ لازمی طور پر ہے۔ اس وقت آپ نے شخصی طور پر، چونکہ آپ بھی ان کا ووٹ لے کر اسمبلی میں گئے تھے، آپ نے شخصی طور پر شراب اور افیون کے کاروبار کی مخالفت کی؟ اس سیشن میں جس میں پاس ہوا، میں نے آپ کو بتایا، میں کیونکہ ایک نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ ہمارا ہوتا ہے، میں اس میں گیا ہوا تھا، میں حاضر نہیں تھا، تو میں نے بذات خود اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ جس دن پیش کیا گیا تھا اس دن تو میں موجود تھا، اس دن تو ڈسکشن ہوتی نہیں ہے، جس دن پیش کیا گیا ہمیں کاپیاں دیا گیا، اس کے مہینے 2 مہینے کے بعد وہ کمیٹی نے اپنا رپورٹ پیش کرنا تھا اور فائنل پیش ہونا تھا۔ مین وائل یہ ٹیکس کا ایشو ہو کے شور شرابہ جب زیادہ ہوا، جب گورنمنٹ کو پتہ چلا بھائی یہ ہم اگر اسمبلی سے بل کی صورت میں لائیں گے تو مخالفت ہوگی، تو انہوں نے یہ ٹیکنیکل طریقے سے ایکٹ کی صورت میں صدارتی وہ لے آیا۔ میں آپ کے توسط سے یہ سوال کرتا ہوں، لیٹ سے لاگو کیا تو کیا 2018 سے 22 میں یہاں پہ کوئی شراب خانے کہیں پہ کھلے ہیں؟ تو آپ بتا دیں، نہیں کھلے کیا کسی پہ؟ یہ 2022 کے بل کے بعد کھلیں گے؟ اب بھی نہیں کھلنے چاہیے، لیکن اب انہوں نے مزید انڈوز کر دیا نا، اس وقت تو مخالفت ہوا، یہ نہیں چلا، اب انہوں نے جو ریونیو ایکٹ لایا اس میں سب سے ٹاپ پہ، میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں، یہ آپ ضرور دکھائیں جی کیمرے کی آنکھ سے، یہ ریونیو ایکٹ لیٹسٹ جو انہوں نے پاس کیا اسمبلی نے، اس میں جو آئی سیکشن ہے فسکل لا، اس کو میں ذرا پڑھ کے بھی سناتا ہوں اور ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ یہ کہتا ہے جی فسکل لا مین دی لا آف گلگت بلتستان ریلیٹنگ ٹو ٹیکس ڈیوٹی اور چارجز انکلوڈنگ سٹیمپ ڈیوٹی، وہ آلریڈی ہم لے رہے ہیں، وہ اس میں آگے ایکسائز ڈیوٹی، جو ایکسائز بل پاس ہوا اس میں آپ ہم نے NCP گاڑیوں کا جو چارجز بڑھتے ہیں اس کے حوالے سے ایکسائز ڈیوٹی، اور اس کے بعد آگے جی الکوہلک لیکور افیوم اینڈ ادر نارکوٹکس، یہاں پہ شراب اور افیوم کا صرف ذکر نہیں ہے، ادر نارکوٹکس میں چرس، گانجا، پتہ نہیں سو مینی نیم،
ہمیں تو نہیں پتا، جو لوگ یوز کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اس میں اور کتنے اقسام کے ہیں. ایک یہ بھی ہے. اس کے بعد انٹرسٹنگ چیز، میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہمارے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ لوگ صرف اس ایک چیز کو پکڑا ہوا ہے. ہاں یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو ابتدائیہ ہے کہ ان پہ ہم ٹیکس لگائیں گے. اس کے علاوہ وہ کہتا ہے جی آپ کے پروفیشن پہ ٹیکس لگیں گے، یعنی جو نوکری پیشہ حضرات ہیں، چاہے پرائیویٹ ہے چاہے گورنمنٹ کے ہیں، ان کے اوپر ٹیکس لگیں گے. اس کے بعد وہ کہتا ہے جی سیل ٹیکس آن سروسز، جن کے ہوٹل ہے، جن کے گیسٹ ہاؤس ہے یا سروسز سے ریلیٹڈ جو بھی ہے ان کے اوپر ٹیکس لگے گا. پھر کہتا ہے ٹیکس آن ایگریکلچر انکم. ایگریکلچر انکم تو شہری لوگوں کے پاس نہیں ہے، ہمارے دیہاتی لوگوں کے پاس ہے، ذمہ دار کے پاس ہے، غریب عوام کے پاس ہے، ان پہ ٹیکس لگے گا. موٹر وہیکل پہ ٹیکس لگے گا. اموویبل پراپرٹی پہ ٹیکس انہوں نے لگا لیا ہے. اینڈ انٹرٹینمنٹ یعنی جو سیر و تفریح ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگے گا. جو کیپٹل گین ٹیکس ہوگا، جو آپ کے انکم ہے، آپ نے بینک میں پیسہ رکھے اس کے اوپر ٹیکس لگے گا. اموویبل پراپرٹی ایسٹ پہ ٹیکس ہوگا، آپ نے زمین رکھی ہوئی ہے، کہیں پہ مکان آپ کے بنا ہوا ہے، کرائے پہ مکان رکھا ہے، اس پہ ٹیکس لگے گا. اور اس کے علاوہ ٹیکس آن پروفیشن، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ملازمین پہ، چاہے وہ گورنمنٹ کا ہے چاہے پرائیویٹ ہے. اور اس کے علاوہ کالنگ اور امپلائمنٹ کے اوپر ہے. اور اس کے علاوہ سب سے اہم چیز ہے آخر میں وہ کہتا ہے اس کے علاوہ جو ڈیوٹی چارجز جتنے لگانا ہے یہ تو انہوں نے بعد میں فیصلہ کرنا ہے رول میں. اگر کوئی چیز اس میں رہ گیا ہے غلطی سے تو وہ بھی شامل کر سکتا ہے. اچھا، بات وہ ضروری نہیں ہے نام ادھر آنا، ان کی مرضی ہے کہ وہ 10. کاچو صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام چیزوں پر ٹیکس لگانے کی تیاری ہو چکی ہے اور ٹیکس عنقریب لاگو ہوگا. چونکہ اسمبلی میں یہ بل منظور ہوا ہے، اس بل کے اگینسٹ یقیناً بل ہی سبمٹ کرنا ہوگا، تو ایک لمبا پروسیس ہے. اب ان تمام چیزوں پہ ٹیکس لگ رہا ہے تو آپ اب اس وقت اپوزیشن میں ہیں اور آزاد بھی ہیں، آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ سر اس لائحہ عمل سے پہلے ایک بہت ضروری چیز ہے جو مجھے بولنا یہاں پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کونسل کے پاس کنسولیڈیٹ اکانومی میں 13 ارب روپے پڑے ہوئے. ہمارے ٹوریزم اور دیگر جو انکم جنریشن تھے پانی کے ذریعے یا معدنیات کے ذریعے، وہ سارے ہمارے جی بی کونسل میں جمع ہوتا ہے. اس وقت 13 ارب روپے وہاں پڑے ہوئے. اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے خط بھی لکھا ہے کہ یہ 13 ارب یہاں پہ شفٹ کیا جائے. تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میں گو کہ قانون کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں لیکن اکنامکس میں نے پڑھا ہوا ہے، اتنا مجھے سمجھ میں ہے کہ یہ بل جو ریونیو ایکٹ اتھارٹی انہوں نے بنایا ہے، جو اتھارٹی انہوں نے بنایا ہے، یہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ 13 ارب روپیہ وہ چاہتا ہے کہ ادھر لے آئے جی بی کے پاس. ایک وہ 13 ارب آئے گا، باقی یہ جو ٹیکس اس میں مواد میں 2-3 ارب زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 ارب ہوں گے، تو یہ 14-15 ارب وزیر اعلیٰ کے پاس آئے گا. تو وہ اپنے مرضی سے اپنے سیاسی اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے خرچہ کریں گے، کیونکہ جو اعلانات انہوں نے کیے تھے 376 ارب، وہ تو کہانی تو ختم ہو گیا. آگے تو گورنمنٹ چینج ہوا، اب آگے حکومت کس کی آئے گی وہ تو بعد کی بات ہے. تو اس پیسے کو وہ اپنے مفاد اور سیاسی فائدے کے استعمال کرنے کے لیے اپنے جو جھوٹے اعلانات ان کی جماعت اور ان کی اتحادی جماعت نے لوگوں کو جھوٹے اعلانات کیے، اس کے لیے بیسکلی یہ لا رہا ہے. دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ کیا سیاسی لائحہ عمل ہوگا، ٹیکس کے خلاف انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں. عنقریب اپوزیشن کے وہ تمام ممبران جنہوں نے پچھلے الیکشن میں کنٹیسٹ کیا جو ہارے، تمام لوگوں کو ہم جمع کر رہے ہیں. اسی سنڈے تک ہم جمع ہوں گے، ہم آپس میں میٹنگ کریں گے. پھر انشاءاللہ پہلا میٹنگ پریس کے ساتھ ہی ہوں گے. ہم وہاں پہ اپنی تحریک کے ساتھ آئیں گے اور اس میں ہم بتائیں گے ان کی کارکردگی کیا ہے. کاچو صاحب، عجیب حسن اتفاق ہے کہ 2018 کا ایکٹ جب اسمبلی میں پیش ہوا تھا تو آپ غیر حاضر تھے، اور اب 2022 کا جو بل ہے ریونیو بل جو ہے اسمبلی میں پیش ہوتا ہے تو حلقہ نمبر 2 سے جو رکن اسمبلی ہیں وہ بھی غیر حاضر تھے. آپ لوگوں نے کیا سوچ کے رکھا تھا کہ جس طرح کا کوئی بل اسمبلی میں منظور آئے گا تو پھر ہم دونوں غیر حاضر ہوں گے؟ اچھا، بڑا انٹرسٹنگ ہے. میرا تو خیر الحمدللہ میں جو ہے نا ستمبر کے لاسٹ ویک میں میرا NDU کورس نومنیٹ ہوا تھا، میں اور برکت جمیل صاحب. یہ جو بینچ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے LNI کا ہے. تو میں تو آفیشیلی گورنمنٹ کی طرف سے نومنیٹ تھا. اور دوسرا وہ بل اسمبلی میں بل نہیں تھا، میں نے پہلے بھی بتایا وہ ایکٹ تھا. وہ تو صدارت نے پاس کر کے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے لاگو کرنے کے بعد انہوں نے اسمبلی میں صرف ویٹ کرنے کے لیے ٹوٹل پورا کرنے کے لیے پیش کیا تھا. لیکن دوسری طرف تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ تو گلگت میں ہی موجود تھے، گلگت سے وہ اس کردو کیوں آئے؟ ان کے پاس تو 3 فورم تھے. ایک جب یہ ان کے کیبنٹ میں پیش کیا وہاں پہ یہ اعتراض کر سکتے تھے، میسم کاظم صاحب اگر کرنا چاہتا ان کی جماعت، کیونکہ یہ کیبنٹ کا حصہ ہے. دوسرا جب یہ پیش کیا اس وقت یہ اعتراض کر سکتا تھا. تیسرا جب یہ منظور ہوا اس وقت اعتراض کر سکتا تھا. اور آخری انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتا دوں، مجھے یہ کنفرم میں نے کیا ہے کنسرن اتھارٹی سے، یہ جو ریونیو اتھارٹی بل جو پیش کیا گیا ہے ریسنٹلی، یہ جب پیش کیا گیا تھا اس وقت بھی اس کو نہیں پڑھا گیا ہے.
جب کمیٹی کو دیا، کمیٹی نے اس کو مختصر عرصے میں اپنے سفارشات کے ساتھ جب فائنل پیش کیا گیا تو اس میں ڈپٹی اسپیکر نے اوپر لکھا گیا جی ٹیکن ایس ریٹ، یعنی اچھا سمجھا جائے کہ پڑھا گیا ہے. یہ ڈپٹی اسپیکر کے الفاظ ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنے نان سیریس ہمارے پولیٹیشینس ہے، چاہے وہ حکومتی جماعت ہے چاہے ان کے اتحادی ہے. کیونکہ یہاں پہ اتحادیوں کو زیادہ اس لیے عوام پوچھ گچھ کر رہے ہیں، اور حق بھی ہے عوام کا، کیونکہ انہوں نے ٹیکس کے خلاف، شراب کے خلاف، وہ تو کہتا ہے جی ہم تو یہاں پہ اسلامی قوانین لاگو کرنے ہیں، ہماری تنظیم الہی تنظیم ہے اور امام زمانہ کے سپاہی ہے، اور ان کے کارکردگی آپ کے سامنے ہے، دیگر بہت ساری کارکردگی ہے، وہ آپ کوشچن چلیں کریں گے کارکردگی کی طرف آتے ہیں. جی. حلقہ نمبر 2 کی ہم بات کرتے ہیں. حلقہ نمبر 2 میں کیا کام ہوئے ہیں؟ کاموں سے مطمئن ہیں آپ؟ اور بظاہر آپ کی خاموشی دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ مطمئن ہیں پوری طرح سے. خاموشی کا میں نے آپ کو بتایا جی، ابھی ہم خاموش نہیں رہیں گے. 1.5 سال ہو گیا، پرفارمنس کا ٹائم دیا، اب ہم ان کے پرفارمنس 1 بائی 1 لے کے آئیں گے. جو سب سے بڑی کارکردگی میں نے جو دیکھی ہے وہ ایک 7 کروڑ کا اسکیم تھا جی بی لیول کا، فروٹ ٹریز جو ان کی اپنی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تقسیم ہونا تھا، پورے جی بی کا ٹھیکہ تھا. جو پورا سوکھا ہوا پودے انہوں نے لایا ہے جی آگے سوات سے. ایک تو لانے میں لیٹ کیا، ایک تو سوات سے لینے کی ضرورت نہیں تھی تو بلتستان دے سکتے تھا، آپ کا بلتستان پورے جی بی کو دے سکتا تھا، غزر دے سکتا تھا، چلاس کے پاس تھا، اور 7 کروڑ روپیہ کھڈے میں ڈال دیا. میرے حساب سے 10% بھی پودا اگر وہ مجھے دکھائے نا، میں سلام پیش کروں گا. اگر ان کے جو 7 کروڑ روپے کے جتنے پودے، اب مجھے نہیں پتا کتنے پودے دیے، لاکھوں میں ہی ہوگا، ہزاروں اور لاکھوں میں ہوگا. اور ایک تو اس کو اتنا پروسیس کو لمبا کرنے کے بعد پھر سوکھے ہوئے پودے دیا. سب سے بڑی کارکردگی یہی ہے جو عوام نے دیکھا. باقی تو سارے الیکشن کے دوران جو جتنے جھوٹ بولے اس کی وجہ سے دوسرے مہینے کے بعد ان کا فون بند ہے. لوگ ابھی ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ فون اٹینڈ نہیں کرتے. ہم نے کہا یار اب ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ فون اٹینڈ کرتے ہیں؟ میں فون اٹینڈ کرتا ہوں الحمدللہ. میں حکومت میں حکومت ہوں، میں تھا تب بھی حکومت میں کرتا، ہوں تب بھی کریں گے؟ تب بھی کرتے تھے. پچھلے دور میں ہمارا فون کے حوالے سے کوئی شکایت نہیں تھا. ہاں جب ہم اسمبلی سیشن یا کسی میٹنگ میں ہوتا ہے تو ابھی بھی میں نے فون وائبریٹ میں رکھا ہوا ہے. تو میرا طریقہ اور سٹائل یہ تھا کہ اس کے بعد جو نمبر میرے جاننے والے تھے اس کو میں ضرور کال بیک کرتا تھا. اگر کوئی ان نون نمبر تھا تو میں اس کی فون کا انتظار کرتا تھا، کیونکہ مجھے نہیں پتا وہ کون سا بندہ ہے. تو لوگ ہم سے رابطے کرتے تھے، اور بہت امپورٹنٹ وہ ہو تو ہم ان کو میسج کرتے تھے یار ہمیں میٹنگ کے بعد آپ کو کال کروں. اس کے علاوہ ان کی کوئی کیا ڈیولپمنٹ ہے اس کا میں صرف ایک ہی جملہ آپ کو کہوں گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کچھ دن پہلے محکمہ زراعت کی کارکردگی کے بارے میں بتایا، تو مجھ سے بہتر جواب انہوں نے خود دیا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی صرف سیکٹری ہے اور اس کا وزیر ہے، ان کی کارکردگی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے وزیر اعلیٰ کی اپنی کارکردگی بھی ہے، وہ کیونکہ وہ تو چیف ایگزیکٹو ہے اس میں، تو وہ خود بھی شامل ہے. اٹس مین ان کی حکومت پھیل ہے، کوئی گورننس ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. پورے جی بی میں افراتفری ہے. یہ لوگ سارے اکٹھے عمران خان کو بچانے جا رہے ہیں. یار آپ اپنے لوگ ڈوبے ہوئے سیلاب سے متاثر ہے، ان کو چھوڑ کے اتحادی بھی ادھر جا رہے ہیں جی عمران خان سے ملنے. اب وہ وزیر اعظم نہیں ہے، وزیر اعظم ہوتا تو شاید کچھ فائدہ بھی ہوتا. اور پی ٹی آئی والے تو جائیں گے کیونکہ ان کی وفاداری ادھر ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد اچھی خبریں ملیں گی. صحیح صحیح، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. کاچر امتیاز حیدر خان صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ریونیو ایکٹ 2022 کے بعد عملاً گلگت بلتستان میں ٹیکس کا نفاذ ہونے جا رہا ہے. اور چونکہ اس وقت یہ آزاد ہیں، عنقریب کسی جماعت کا حصہ بنیں گے اور ٹیکس کے خلاف پوری طرح سے موومنٹ کا حصہ بنیں گے. اپنے میزبان محمد علی انجم اور ڈائریکٹر نیوز ذیشان مدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.